چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 10 محرم کی رات، جب آج سے 1386 سال پہلے کرب و بلا کے میدان میں جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حسین ابن علی اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے اقربا اور اپنے محبوں کو اللہ کے دین پہ قربان کر کے خود نماز عصر میں اپنے سر کو کٹا کے اس وقت نو کے نیزہ پہ جن کا سر ہے، اور نہ کہ صرف امام حسین علیہ السلام کا سر نو کے نیزہ پر ہے، بلکہ اس 6 ماہ کے علی اصغر کا سر بھی اس وقت نو کے نیزہ پہ بلند ہے، کہ جس کو نماز شب میں مانگا گیا تھا۔ خواتین و حضرات، شہادت مصائب نہیں ہیں اہل بیت کے، یہ ان کی میراث ہے، لیکن کربلا کے شہیدوں کے بعد، اس شب کے بعد جو کچھ اہل بیت پہ گزرا وہ اصل مصائب ہیں، جن کو آج بھی محبان اہل بیت جن پر آنسو بہاتے ہیں۔ میرے ساتھ مفتی نور رحمانی بھائی موجود ہیں، علامہ تقی مہدوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری ریلیجس اسکالر بہن عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں، رباب قمل آپا معروف مرثیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہمارے ساتھ مسعود رضا بھی موجود ہیں۔ آپ تمام تو لوگوں کو میں آج اپنے اس مجلس میں، اس محفل میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ اور وہ کہتے ہیں نا، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے، تو آج کائنات کا چپا چپا غم زدہ ہے اس نواسہ رسول کی شہادت کے غم میں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم شہادت کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ آج تو فجر سے لے کے عصر تک تمام تر شہادتیں وہ ہو گئیں، واقعہ کربلا رونما ہو گیا، لیکن کیا اصل مصائب شہادتوں کا ہونا تھا، یا پھر اصل مصائب اس واقعہ کرب و بلا کے بعد شروع ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال سے قبل میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا، پھر انشاءاللہ اسی کے ضمن میں سوال کا جواب بھی آ جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک انسانی فطرت ہے اور انسانی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے تو اس کے اسباب کو ضرور تلاش کرتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے، بچے کے سامنے ہم اگر دیکھیں کہ اس نے گلاس جو ہے وہ گرا دیا ہے تو سوال کیا جائے گا کہ یہ کیوں گرا ہے، کیوں کا سوال ہوگا۔ تو واقعہ کربلا اتنا عظیم واقعہ رونما ہوا، اہل بیت کے خاندان کو اجاڑ دیا گیا، رسول اللہ کے خاندان کو ویران کر دیا گیا، تو ایسا ہوا کیا ہے؟ کیا کوئی رومی تھے کہ جو آئے ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے؟ کوئی ایرانین امپائر تھے جو آئے ہیں انہوں نے یہ حملہ کیا ہے؟ کوئی یہودی، عیسائی، ہندو کون تھے کہ جنہوں نے آ کر مارا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ وہ تھے کہ جو نہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان پر جاری کرنے والے تھے، بلکہ یہ اس دن کہہ رہے تھے کہ جلدی مارو تاکہ ہماری عصر کی نماز قضا نہ ہو، ان کو جلدی شہید کرو تاکہ ہم اپنے جو دینی امور ہیں ان تک پہنچ سکیں۔ تو یہ کیسا دین تھا کہ جو کلمہ لا الہ بھی پڑھ رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو اور ان کی اساس کو شہید کرنے والے بھی ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا پھر پیچھے چلے جانا پڑے گا اور پھر چیک کرنا پڑے گا کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اسلام کے 2 ورژنز موجود ہیں، 2 طرح کے اسلام ہیں کہ جو کربلا میں ہمیں واضح طور پر ایکسپوز ہو کے نظر آتے ہیں۔ تو جب ہم اس کی روٹ کازز کی طرف جائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ایک پوائنٹ ایسا تھا کہ جہاں سے یہ 2 اسلام ڈیوائیڈ ہونا شروع ہوئے اور آگے بڑھنا شروع ہوئے، اور اس کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا ہے۔ حتیٰ قرآن کریم کے اندر بعض سورہ تو ہیں کہ پورا سورہ منافقون کے نام سے پورا سورہ موجود ہے، لیکن اگر ہم ہر سورہ کی بھی کچھ آیات کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر سورہ میں ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نام سے ہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے، جب متقین کی صفات کو بیان کیا گیا کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اس کے بعد متقین کے فوراً بعد کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لیکن لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے کر آئیں اور یوم آخرت پر بھی ایمان لے کر آئیں۔ کمال کی بات یہ ہے
کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہم اللہ پر ایمان لے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ بھائی تجھے اللہ نہیں پیدا کیا ہے، اللہ تیری رگ رگ سے واقف ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو اللہ تو خوب جانتا ہے۔ تو قرآن نے جواب دیتا ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں خوش ہو گیا ہوں کہ میں نے اسلام کے نام پر اسلام ہی کو ختم کر دیا اور میں نے دنیا حاصل کر لی ہے۔ یہ تم نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے، تم نے اپنی زندگی برباد کی ہے، دنیا بھی برباد کی، آخرت بھی برباد کی۔ اور اس کے لیے جو بہترین مثال ہمارے سامنے آتی ہے، مثالیں بہت ساری ہیں واقعہ کربلا کے اندر۔ 30,000 کا کم از کم لشکر ہے کہ جو امام حسین کے مقابلے میں آیا ہوا، ان 30,000 کی جو سربراہی ہے وہ دی گئی ہے عمر ابن سعد کے ہاتھ میں۔ اور عمر ابن سعد کون ہے؟ یہ ایک صحابی رسول کا بیٹا ہے، یہ ایسے نہیں کہ کوئی انجان آدمی ہے کہ کوئی پہلی مرتبہ کسی نے نام سنا ہے اور آ گیا اور مقابلے پر، نہیں، جناب سعد ابن ابی وقاص کے صاحبزادے عمر ابن سعد ہیں۔ اور اس لیے بھی تاریخ اسلامی کہتی ہے کہ ان کا انتخاب کیا گیا کیونکہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ تیرا ہی ہم انتخاب کریں گے، ورنہ افراد تو بہت سارے ہمارے لیے کام کرنے کے لیے، لیکن تیرا انتخاب اس لیے کیونکہ تیرا چہرہ بظاہر دینداروں والا ہے، تیرا حلیہ بظاہر دینداروں والا ہے، اس لیے تیری اس دینداری کو دیکھ کر کچھ لوگ تیرے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی سہارا ملے گا کہ ہم نے بھی کسی ایسے پرومیننٹ آدمی کو رکھا ہوا ہے کہ ہم بھی اتنے غلط نہیں ہیں۔ اس لیے عمر سعد کا انتخاب کیا گیا، اور پہلے ہی یزید کی جانب سے اور ابن زیاد کی جانب سے ملک رائے کی حکومت یعنی تہران کی اور ایران بزرگ کی جو حکومت تھی اس کے دینے کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن ابن زیاد نے پھر شرط رکھ دی کہ نہیں، یہ حکومت تجھے اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک تو حسین ابن علی کا سر نہ لے کر آئے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے معلوم ہے نواز رسول ہیں، مجھے معلوم ہے اہل بیت کے چشم و چراغ ہے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو کہا اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو کینسل ہے تمہاری حکومت، تمہیں پھر وہ پوسٹ نہیں ملنے والی۔ تو کہا مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت ہو۔ پھر 1-2 دن لگا کر سوچنے کے بعد، اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد، حتیٰ روایت کے اندر موجود ہے کہ اس نے اپنے بھانجے سے مشورہ کیا اور سبھی نے اس کو کہا کہ یہ کام تو نہیں ہونا چاہیے، اور آخر میں اس کا بھی یہ ارادہ تھا کہ میں کام نہیں کروں گا، لیکن جو اندر کیا جو محبت ہوتی ہے وہ کھل کے آشکار ہو جاتی ہے۔ پروردگار ہر انسان کی زندگی میں ایسے مراحل لے کر آتا ہے کہ جو جھوٹی محبت ہوتی ہے اس کی سچی محبت کے ساتھ جدائی ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اندر کیا ہے تمہارے، شیطان ہے یا رحمان ہے۔ تو بالآخر حکومت رہے تو اسے جدا نہ ہو سکی، اور اس کو یہ نہ ہوا کہ میں اس کو چھوڑ دوں، لہٰذا آیا باقاعدہ ابن زیاد کے پاس، اور یہ اشعار کہتا ہے کہ ویسے تو انسان کا عاقل انسان وہ ہوتا ہے کہ جو نقد لے لے اور ادھار کو چھوڑ دے، تو مجھے ملک رہ کی حکومت ابھی ملنے والی ہے، اس لیے میں یہ نقد لے لیتا ہوں، اور جو مجھے قیامت میں ملنے والا ہوگا وہ تو ادھار ہے، اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور پھر کہتا ہے عاقل انسان وہ ہوتا ہے جو نقد لے لے اور ادھار کو چھوڑ دے۔ اور پھر کہتا ہے کہ اگر آخرت ہوئی بھی، یعنی یہ جملہ بھی بتا رہا ہے، اس کا مطلب آخرت پر بیلیو نہیں ہے، اگر آخرت ہوئی بھی تو میں کام کروں گا، حسین کو مار کر توبہ کر لوں گا، تو خدا توبہ کرنے والے کو تو معاف کر دیتا ہے، تو توبہ کر کے میں اس طرح سے اپنی آخرت بھی بچا لوں گا اور دنیا بھی بچا لوں گا۔ یہ پورا شیطانی منصوبہ ہے جو اس کے ذہن میں پرورش پا رہا ہے۔ لیکن سوال ہم یہ کریں گے، جی دنیا کی محبت میں، تو ہم یہ سوال کریں گے کہ اے بندہ خدا، جو تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، توبہ ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی، پروردگار مجھے معاف کر دے گا، کیا تیرے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت؟ تجھے پتہ بھی ہے کتنے سال تو زندہ رہے گا، ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی کام تجھ سے سرزا تو روح قبض کر لی جائے، توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ کبھی کبھار انسان زندہ رہتا ہے اور اسی آس میں ہوتا ہے کہ میں انشاءاللہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، میں کر لوں گا، اگلے سال کر لوں گا، نہیں ملتا، توفیق نہیں ہوتی، کبھی بھی موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے بغیر توبہ کے۔ تو انسان کو یہ ہمیں بہت بڑا درس ملا ہے اس واقعہ کربلا سے کہ جو اپنے اندر کی محبت ہے اس کو تلاش کریں کہ وہ کس کی محبت ہے، مال کی ہے، حکومت کی ہے، اولاد کی ہے۔ حتیٰ قرآن کریم نے کہا ہے کہ المال والبنون فتنۃ، کہ مال اور اولاد دونوں فتنہ ہے، دونوں امتحان ہیں انسان کے لیے۔ تو کس کی محبت ہے؟ یا رحمان کی محبت ہے، انسان کے دل کے اندر رحمان کی محبت ہے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کے تعلق تھا کہ عاشور کے دن جو مصائب ہوئے ہیں بہت عظیم مصائب ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد تو اہل بیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو مصائب اپنے پیک پر پہنچتے ہیں۔ پھر کیوں ہم عاشور تک اس طرح سے اہتمام کرتے ہیں اور عاشور کے بعد وہ اہتمام نہیں ہوتا؟ تو اس کی ایک لاجیکل وجہ ہے، اور ایک وجہ وہ ہے کہ جو ہمیں اسلامی تعلیمات کے اندر نظر آتی ہے۔ لاجیکل وجہ یہ ہے کہ ایک عام انسان کو بھی دیکھا جائے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر کسی کے سر سے چادر اتار لی جائے تو اس کو شاید اتنا فرق نہ پڑے گا،
وہ کہے گا بندے خدا زندہ تو ہے، وہ ٹھیک تو ہے، وہ سلامت تو ہے، لیکن اگر کسی کو حملہ کر کے مار دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، جلا دیا جائے، خیموں کو آگ لگا دی جائے، پھر آدمی بیدار ہوگا کہ بھائی ایسا ہوا کیا ہے کہ تم نے اتنی بے دردی کے ساتھ لاشیں کو پامال کر دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اہل بیت رسول کے لیے عظیم مصائب ہیں، لیکن عام پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ شاید اتنے زیادہ اس کے اندر جذبات میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف سے اگر ہم اسلامی متون کو دیکھیں تو اس میں بھی رسول اللہ نے جتنا زور شہادت امام حسین کے حوالے سے دیا ہے اتنا بعد کے مصائب کے حوالے سے نہیں دیا۔ کیونکہ وہ تو روتے تھے ممبر پہ، جی بالکل، چوم کے روتے تھے، جب نام امام حسین آتا تھا تو گریہ فرمایا کرتے تھے، اور باقاعدہ شاہ فرماتے ہیں کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کی شہادت کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں آگ لگے گی، اور یہ ایسی آگ ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو چونکہ حضور سرور کائنات نے شہادت حسین کو فوکس کیا ہے، مولا متقیہ نے شہادت حسین کو فوکس کیا، ائمہ علیہ السلام نے شہادت حسین کو فوکس کیا ہے، اس لیے جو ان کے ماننے والے ہیں ان کا بھی طریقہ یہ ہے کہ شہادت حسین کو بطور خاص جلوہ گر کیا جائے اور اس کو بتایا جائے، بیان کیا جائے کہ یہ عظیم واقعہ کیوں رونما ہوا اور اس کے پیچھے یہ اسباب کیا تھے۔ نور بھائی، آپ سے بھی سوال کی جو ان کی گفتگو سے بات آگے نکلی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کے غم میں آنسو بہانا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفتیں ان پر نازل ہوں جو شہدائے کربلا ہیں، جو اصحاب حسین ہیں، اور جو انصار حسین ہیں۔ جس طرح بھی بھائی بات کر رہے تھے اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا، پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ شاہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کون لوگ ہیں جو ضلالت کو یا گمراہی کو خریدتے ہیں؟ یہ سوال یہاں رکھیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شب عاشور کے دن ایک وہ شخص ہے کہ جو ایک سپاہی ہے اور 1000 فوج کا کمانڈر ہے، جس نے، اگر تاریخ دیکھا جائے تو جس نے روکا تھا، جس نے امام عالی مقام کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس طرف سائڈ سے راستہ لیں اور رک جائیں اور بیابان جنگل کی طرف جائیں، وہی شخص آتا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، غلام کے ساتھ، اور معافی کی طلب کرتا ہے۔ تو یہاں 2-3 پوائنٹس میرے ذہن میں آتے ہیں۔ سب سے پہلی، اللہ اسے معافی دیتا ہے کہ جو ادب کرتا ہے، جس سے ادب ہوگا۔ اچھا، ادب کیسے ہوگا؟ وہ جملہ جو اس نے امام حسین نے کہا تھا کہ تجھ پہ تیری ماں روئے، تو اس نے کہا میں، کی بات کر رہے ہیں، ہاں جناب حر کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے حر نے یہ کہا تھا، اچھا حر تھا مگر جب آیا جھکا اور قبول کر لیا تو حر ہو گئے، اور آج ولیوں کے سردار ہو گئے۔ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، تو جگہ رسول اللہ کا شہر ہے، ممبر رسول اللہ کا ہے، بیٹھنے والے رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہاں آپ ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ جو زمانے میں بہتر ہیں، جن کے والد زمانے میں بہتر ہیں، جن کی والدہ زمانے میں بہتر ہیں، جن کے بھائی زمانے میں بہتر ہیں، جن کے نانا زمانے میں بہتر ہیں، جن کی نانی زمانے میں بہتر ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہمیں بتائیے وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا الحسن والحسین، وہ حسن حسین ہے۔ تو اب اس حدیث کا پہلا نقطہ تو یہ ہوا کہ ذکر حسین کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور ذکر حسین سننا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو جو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا ذکر کر رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ سب سے پہلا تو یہ نقطہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فضائل بیان کیے۔ فضائل یہ کہ وہ حسن اور حسین ہیں، ان کے بابا علی ہیں، ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کے نانا محمد رسول اللہ ہیں، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب ہیں۔ اب یہاں میری بہن بیٹھی ہیں اور میری بہنیں پروگرام دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں، بھائی جو ہوتے ہیں نا وہ بہنوں کا مان ہوتا ہے، بہنوں کو بڑا پیار ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی، یہ میرا مان ہے، اور جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ ماں کی شان ہوتے ہیں۔ قربان جاؤں بی بی زینب پر کہ اونو محمد اپنی شان دے کے بھائی کا مان رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔
جناب زینب علیہ السلام کے حوالے سے بات کی، تو خواتین کے کردار کے حوالے سے بھی بات کرنا یہاں پر بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جنگ جو کہ ایک طرح سے امپوز کی تھی، جو اس کی فاتح ہیں وہ تو جناب زینب ہیں جو فاتح کوفہ شام کہلاتی ہیں۔ خواتین کے کردار پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم سب یہاں موجود ہیں، ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، اور اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی تو شاید ہم ایسے ذکر بھی نہ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا اعزاز ہے کہ خدا نے اس نفس قدسیہ کو چنا کہ جو اہل بیت کے ذکر کو بلندیاں دینے والی تھیں۔ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، 3 دن گزر گئے ہیں، نام نہیں رکھا گیا ہے، رسول آئے ہیں، نام رکھا زینب، باپ کی زینب تھا۔ کس کی بیٹی ہیں یہ؟ جن کا نام ہے ابیہا۔ زینب جو ہے نا وہ ہیں کہ جو ذکر اہل بیت کو کرنے والی ہیں۔ کوفہ میں آج تک مجھے تو کوئی ایسی بیٹی نظر نہیں آتی ہے جو اپنے باپ کی ایسی دلیری سے تعریفیں کرنے والی ہوں، جو مجالس کے اہتمام کرنے والی ہوں۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ ان پر حقدار ہیں۔ اولا کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے؟ اولا سب سے زیادہ حقدار، اور وہ اولا کس کو بتایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کے میں قریب اس کے علی قریب، جس پر میں حقدار اس پر علی حقدار، جس کے لیے میری محبت ضروری اس کے لیے علی کی محبت ضروری۔ اور اس کا پرچار کرنے کے لیے جس نفس کو چنا گیا ہے وہ زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کوفہ میں مجالس کا اہتمام کرنے والی ہیں، یہ ام المصائب ہیں، یہ شریکت الحسین ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے شریکت الحسین کہلانا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ان کی شریکہ ہیں یہ۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ جہاں وہ زمزم کے چشمے جاری کر سکتا ہے نا، تو یہاں پر دودھ کی نہریں بہنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن یہ کمال پر فائز تھیں خواتین، اور اس پر صبر کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب جناب زینب کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو یہاں پر مصائب کا اختتام نہیں ہوا ہے، یہاں پہ تو یہاں سے شروعات ہوئی ہے۔ اور شروعات کا عالم یہ ہے کہ میں اپنی بات کروں، آپ کی بات کروں، ایک غم پر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، اب ہم بوکھلا جاتی ہیں۔ اور یہ وہ ہیں کہ جو شیر دل بیٹی ہیں اپنے باپ کی۔ کوفیوں اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، یہ اہل بیت گزر رہی ہیں، خواتین اہل بیت ہیں جو یہاں سے گزر رہی ہیں۔ اتنا دلیر کوئی ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ اور صرف دلیری یہ نہیں، دلیری یہ بھی کہ اپنے بھائی کا سر تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے بہن 70 قدم کے فاصلے پہ، جس کو آج بھی طلعہ انبیاء کہا جاتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، جب کرب و بلا میں سب شہید ہو گئے تو یہ وہ بی بی ہے کہ پھر جو کافرے کی سپہ سالار بھی ہے، جس نے ہر ایک کو سنبھالا جب خیمے جل رہے تھے اور اندر بیمار امام تھے، ان کو اپنے کاندھوں پہ لاد کے باہر لے کر آئی ہیں۔ یہ وہ زینب ہیں، یہ وہ زینب ہیں جو کوفہ اور شام کے بازاروں میں اپنے نانا کے دین کو بچاتے ہوئے اور ایسے خطبے دیتے میں آئی ہیں کہ تا قیامت یاد رکھا جائے گا کہ وہ بیٹی آئی تھی جو کہ خود ایک عالمہ تھی۔ یہ تو وہ خاندان ہے، یہ تو وہ خاندان ہے کہ جس نے اس وقت شکر کیا جب صبر کرنا مشکل تھا۔ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا
کردار ہے آج کربلا کو یہاں تک پہنچانے میں اور یزید ملعون کی حکومت کو ختم کرنے میں، وہ بہت بہت اہم ہے، وہ پہنچنا چاہیے لوگوں تک۔ واقعہ کربلا کے بعد قید ختم ہوئی جب 1 سال کی، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ پورے عرب میں مختلف قبیلوں میں جاتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت بیان کرتی ہیں، یزید کا ظلم بیان کرتی ہیں۔ دوسری طرف جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، وہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا وہ معاہدہ جو شاہ روم کے ساتھ تھا، تجارتی معاہدہ، اس کو لیتی ہیں اور لے کر شاہ روم سے ملاقات کرتی ہیں، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر کبھی ہمارا خون بہایا گیا، ہم پر حملہ ہوا، تو تم ہمارے خون کا بدلہ لو گے۔ اور اس طرح یزید کا ناکتہ بن کر دیتی ہیں یہ دونوں بہنیں، یہ علی کی بیٹیاں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں، یہ حسین کی بہنیں۔ تو ان کا جو کردار ہے وہ تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مجھ جیسے آدمی کی تو بساط ہی کوئی نہیں ہے کہ جو مظالم انہوں نے برداشت کیے ہیں، اور کیا صبر ہے، کیا استقامت ہے۔ جناب سید سجاد جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوئی، تو کہتے ہیں الشام الشام الشام۔ سامنے نیزے پر علی اصغر کا سر بھی ہے، اکبر کا سر بھی ہے، عباس جیسے بھائی کا سر بھی ہے، امام حسین کا سر ہے، اور یہ وہی کوفہ ہے جہاں پر یہ شہزادیاں تھیں۔ آپ گئی ہوں گی مسجد کوفہ، آپ نے کوفہ کی گلیاں دیکھی ہوں گی، آپ نے سفر کیا ہوگا کربلا تک کا، یعنی وہاں جا کر سمجھ نہیں آتا کہ ابھی چند سال پہلے جو یہاں پر شہزادیاں تھیں ان کو کیسے یہ لوگ سر عام بے پردہ لے کر چل رہے ہیں۔ نبی کی عصمتیں ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، مگر زمانے کی سنگ دلی تھی اور یہ امتحان۔ اور ایک اور نکتہ بھی ذہن میں میرے آ رہا تھا کہ دنیا کی ساری قومیں جب اپنی کامیابیاں اپنے خاص دن مناتی ہیں تو خوشی سے مناتی ہیں۔ پروردگار نے واحد یہ ایک ایسا مقام رکھا ہے کہ جو غم کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مختصر سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کر وہ بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے گوشوارے کوئی کام
तारे ना मेरे वहम आते हैं मेरे दिल में, ना जाने क्या क्या। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, बाबा सीने से सकीना को लगाते जाओ। अब कहाँ होगी मुलाकात बताते जाओ। तुमको अकबर की कसम दहन का सदका, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, गोद में ले लो बाबा, गोद में ले लो बाबा। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज शाम गरीबा, और जब हम सुनते हैं वाक़या करबला तो जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एकदम से गर्दिश करने लग जाते हैं कि ये चीज़ कैसे हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है कि नवासे रसूल, जिसके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जिनसे इतना प्यार करते थे कि जो अगर दोष पे सवार होते और नमाज में होते तो सजदे को तूल दे देते, और उसी नवासे रसूल को सजदे में शहीद किया गया। बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनमें से एक सवाल ये भी है कि एक रात की जो मोहलत मांगी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, उसकी क्या बड़ी वजह थी। और फिर साथ में ये सवाल भी आता है कि वो अलमदार अब्बास जो कि शेर खुदा के भी शेर हैं, और इमाम ने उनको जंग की इजाज़त ही नहीं दी। दोनों सवाल बड़े अहम हैं। और पहला सवाल जो आपने फरमाया कि एक रात की मोहलत क्यों मांगी। अच्छा, जो इलाही नुमाइंदे होते हैं और जो वली खुदा होते हैं, कभी कभार वो हमारी रियायत करते हुए हमारे सामने कोई वजह बयान करते हैं और पुश्ते पर्दा कोई और वजह होती है। मिसाल के तौर पर ये तरीक़ा ख़ुद परवरदिगार आलम का भी कुरान करीम में हमें नज़र आता है कि परवरदिगार जब हमसे ये कहता है कि तुम इन्फाक करो, तुम सदका दो, तो ये नहीं कहता है कि अनफ़िक़ू। एक तरफ से तो ये भी है आयत के अंदर कि डायरेक्ट कहा कि अनफ़िक़ू, लेकिन एक और अंदाज़ है परवरदिगार का जो बड़ी मोहब्बत वाला है, बड़ी अपनायत वाला है। उसमें परवरदिगार कहता है कि मन दल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन ऐसा है जो मुझे कर्ज़ दे दे। तो अब आदमी कहता है कि परवरदिगार जिसने सब कुछ हमें दिया है, हम खुदा को क्या देंगे कर्ज़। तो ये खुदा का तरीक़ा है, खुदा के नुमाइंदों का तरीक़ा है कि सामने कभी कभार कोई वजह बयान करते हैं लेकिन पुश्ते पर्दा कोई वजह होती है। तो एक वजह जो सामने आई ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से, उन्होंने फरमाया कि वल्लाहु यअलमु इन्नी उहिब्बुस्सलात लहू व तिलावत किताबिह। ए अब्बास अलमदार, जाओ इनसे एक रात की मोहलत मांगो, क्योंकि खुदा जानता है कि हुसैन को तिलावत कुरान से और नमाज से कितनी मोहब्बत है। तो ये रात ख़ुद इमाम हुसैन ने बयान फरमाई कि हमने इबादत के लिए मांगी, हमने सजदों के लिए और कुरान करीम की तिलावत के लिए मांगी। और इसके अंदर भी कितना खूबसूरत जोड़ है जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर फरमाया है कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह की बात सुनूं तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल चाहता है कि मेरी बात अल्लाह सुने तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो इन दोनों चीज़ों के लिए ये रात मांगी गई। लेकिन जो पुश्ते पर जो वजह महसूस होती है वो ये है कि अभी लश्कर का एक सिपाही कम है, उस लश्कर के एक सिपाही को अभी बुलाना है। अगर 9 मुहर्रम को ये जंग छिड़ जाएगी तो वो मेरा सिपाही मारा जाएगा। इसलिए उस सिपाही को लाने के लिए एक रात की मोहलत गोया मांगी नहीं है, दी है।
کہ تم میں سے بھی اگر کوئی حور بن کر آنا چاہتا ہے تو ابھی کل کا دن موجود ہے، دیکھ لو کہ میں کون ہوں. اور یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے سفر کے اندر خطبات میں بیان فرمایا ہے کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. میرا نانا رسول خدا ہے، میری نانی خدیجہ طاہرہ ہے، میرے بابا علی مرتضیٰ ہے، میری ماں فاطمہ زہرا ہے. ہم صفا و مروہ کے مالک ہیں، ہم خانہ کعبہ کے وارث ہیں، ہم قرآن کے وارث ہیں. ہر مقام پر یہ خطبات بیان کرتے تھے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ تاکہ ابھی بھی یہ دل اگر تھوڑے سے بھی تکن کھور سکتے ہیں اور تھوڑا سا بھی ہل سکتے ہیں تو بیدار ہو کر آ جائیں ہماری طرف. تو آنے والوں میں سے کوئی بڑا نام تو ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن اگر نام آتا ہے تو جناب حور علیہ السلام کا نام آتا ہے. اور علامہ صاحب ایک جگہ پہ ایک اور بھی ہے کہ ایک رات کی مہلت اس لیے بھی مانگی گئی، کچھ روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جناب علی اصغر وہ 6 ماہ کے ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو عمر ہے شہادت کی وہ 6 ماہ تک کی ہے، کیونکہ وہ 10 رجب کو پیدا ہوئے تھے اور 9 کی شب کو وہ بھی 6 ماہ کے وہ گئے تھے. کچھ روایت میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے. اصل میں جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے 2-3 طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خود حضرت علی اصغر علیہ السلام، بعض روایات حتیٰ یہ کہتی ہیں کہ اسی دن آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تھی اور اسی دن ہی اس شیرخوار بچے کو شہید کر دیا گیا. یعنی خود آپ کی ولادت بسعادت ہی اسی دن ہو رہی ہے اور اسی دن ہی آپ کو شہید کیا جا رہا ہے. بعض میں ہے کہ 3 ماہ پہلے، بعض میں 6 ماہ پہلے. کیونکہ یہ تو دکھائی ہے جو جناب کبریٰ ہیں، جو جناب صغریٰ ہے، جو کہ مدینے میں چھوٹے تھے، جناب فاطمہ صغریٰ، تو ان کی بھی مطلب انہوں نے بھی پیار کیا ہے جناب علی اصغر کو. تو اس سے تو کچھ بعض روایات کے اندر ہے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ولادت پہلے ہو چکی تھی اور آپ کو مدینہ کے اندر بھی دیکھا گیا. لیکن بعض میں ہے کہ نہیں، سفر میں ولادت ہوئی اور بعض میں یہ کہ خود کربلا میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. تو مختلف روایات. اسی طریقے سے آپ کی اس میں گرامی کے حوالے سے بھی مختلف روایات ہیں کہ ایک میں علی اصغر نام ملتا ہے، ایک میں عبداللہ رضی نام ملتا ہے. اور ایک احتمال یہ بھی موجود ہے کہ شاید امام حسین کے 2 فرزند ہوں، ایک عبداللہ ہو، عبداللہ رضی ہو، اور ایک جناب علی اصغر علیہ السلام ہو. تو ایک جو رات کی مہلت مانگی ہے اس میں جو وجہ بظاہر پشت پردہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب تمہیں سوچنے کا موقع دیا گیا ہے کہ تم اگر اب بھی بیدار ہوتے ہو اور تبدیل ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے فرصت ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ فنا کی آخری حد پہ کھڑا ہوا تھا حر، فنا کی آخری حد پہ کھڑا ہوا تھا حر، بقا کی آخری حد تک حسین لے آئے. تو یہ امام حسین چاہتے تھے کہ آ جائے، اب بھی کوئی آ جائے. اور جناب حر علیہ السلام نے اس وقت بھی یہ کہا کہ مجھے یہ کوئی امید نہیں تھی کہ حسین جیسے کوئی لوگ شہید کر دیں گے، امت رسول مار ڈالے گی. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ثالثی کا راستہ نکل آئے گا اور بات جنگ تک اور قتل تک نہیں پہنچے گی. لیکن جب دیکھ لیا کہ یہ تو پورے مصر ہیں کہ امام حسین کو شہید کر دیں تو پھر کہا کہ میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں افسری کو چھوڑوں گا اور غلامی حسین کو قبول کروں گا. اور اس کے بعد جناب حر علیہ السلام نے سفر اختیار کیا. اس میں صرف اتنا کہا کہ اخطأت یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے کیا معافی مل سکتی ہے؟ اور مولا حسین کا جواب یہ تھا، عام آدمی تو یہ جواب دیتا ہے کہ ہاں میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن یہ حسین ہے کہ جن کا تصرف اور ہے. ایک مختصر سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے اپنی آج کی ٹرانسمیشن میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. نور بھائی کہ یہاں پر جن کو بلایا وہ سب چنے ہوئے تھے. حبیب ابن مظاہر ان کو خط لکھ کے بلایا جیسے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد دوستوں کو بھی نہیں آزمایا. انہوں نے کہا کہ جب چراغ بجھا دیے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. تو یہ بھی کیا درس دے رہا ہے پورا واقعہ یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن اللہ یجتبی الی من یشاء و یہدی الی من ینیب. اللہ چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے من یشاء، جس سے چاہتا ہے اپنے راستے کے لیے. جس طرح وہ ایک مشہور منقبت بھی ہے نا کہ ریگستان میں سارے گل زہرا کے سارے پھول جو ہیں، گلشن زہرا کے سارے پھول اللہ نے چن دیے. تو جب آپ کوئی گلدستہ بناتے ہیں تو آپ اپنے انتخاب کرتے ہیں کہ کون سے مہکتے ہوئے پھول ہیں، کون سے خوشبودار ہیں، کون کھلے ہوئے ہیں. تو جتنے دیکھیں ایک بات تو یاد رکھیے گا، رہتی دنیا تک یہ اصول ہے کہ جب امام عالی مقام اس وقت سن 60 ہجری میں موجود تھے، ان سے اعلیٰ، ان سے افضل، ان سے بہتر کوئی اس کائنات میں تھا ہی نہیں. حسین جیسا کوئی تھا ہی نہیں سن 60 ہجری میں. یہ عقیدہ مسلمہ ہے. اب حسین کے لیے اللہ نے جو انتخاب کیے وہ بھی اعلیٰ، عرفہ، بہتر لوگوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب کیا. اب بات جناب حر کی ہو رہی تھی. دیکھیں ادب تھا، معرفت امامت تھی،
معرفت ولایت تھی، اس کی وقت توبہ قبول ہوئی، اور توبہ قبول ہونے کے بعد وہ جناب فاطمہ الزہرا بھی تھی، جناب فاطمہ الزہرا کی کہا نا کہ میں نہیں کہہ سکتا آپ کو، وہ ادب تھا فاطمہ کا کہ عاشور کے دن زخم لگنے پر امام نے ان کے ماتھے پر بی بی فاطمہ کا رومال باندھ دیا، اور آج تک قبر حر پر آج بھی بی بی فاطمہ کا ایک میں روایت پڑھی تھی کہ وہ جو ہے رومال ان کے پاس موجود ہے، کتنی بڑی یہ ان کے پاس موجود. اچھا اب آئیے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹے یہ 72 نہیں بلکہ زمانے سے بہتر تھے، اور دوسری بات یہ کہ ایسا واقع ہر زمانے سے بہتر. اچھا ایسا کیوں ہوا؟ حضرت امام حسین، اچھا ایک بات یہاں اور بھی ہے، قرآن کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. عصر کی نماز تک حسین قرآن کی عملی تفسیر بن کر آئے. یہ قرآن کی آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے. آخری لیکچر بھی امام حسین کا ہے کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. جس نے بیٹے کا لاشا اٹھایا ہو، جس نے بھائی کا لاشا اٹھایا ہو، جس نے 6 ماہ کے علی اصغر کا لاشا اٹھایا ہو، جس نے اون و محمد کا لاشا اٹھایا ہو، جس نے حر کا لاشا اٹھایا ہو، حبیب ابن مزاحم کا لاشا اٹھایا ہو، قیس کا لاشا اٹھایا ہو، حضرت جون کا لاشا اٹھایا ہو، اکثر لاشیں اٹھانے کے بعد بھی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو یہ صفات ہے کہ جو معاف کرنے والا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے. دیکھیں اللہ کے ترجمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ نے ترجمانی کے لیے چنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور رسول کی ترجمانی کے لیے اللہ نے چنا ہے عاشور کے دن حسین کو. تو اللہ کے ترجمان رسول اللہ، اور رسول اللہ کے ترجمان حسین، اور حسین کی بعد میں ترجمان ہے بی بی زینب. اور آج تک جو ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ کر رہا ہے اس وسیلے سے وہ بھی ترجمان بن جاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے. کیونکہ ہم بات کریں جناب زینب کبریٰ کی، تو یہ وہ بہن ہے جنہوں نے اپنے دونوں بیٹے اون و محمد پہ کو بھائی پہ ایسے فدیہ کیا، ایسے صدقہ کیا کہ مڑ کے جب ایک وقت تھا کہ جب سب کے سر واپس آئے تھے نا تو 2 سروں کو کوئی رو نہیں رہا تھا. وہ اون و محمد کے سر تھے، اور جناب زینب نے کہا میں نے ان کو اپنے بھائی پہ صدقہ کر دیا. تو ایک یہ ماں بھی ہے کہ جس نے اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کر دیا، اور ایک وہ مائیں بھی ہیں جس میں ام رباب بھی آ جاتی ہیں، جو علی اصغر کی ماں ہے، جو جناب سکینہ کی ماں ہے، جو ام لیلہ ہیں، جو کڑیل جوان علی اکبر کی ماں ہے، اور ایسی بہت سی مائیں جو اس قافلے میں موجود ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین پہ قربان کیا. تو ماؤں کا کردار یہ بھی بتائیں کہ جو، کیونکہ مائیں تیار بھی کرتی ہیں بچوں کو، یہ مائیں ہی ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہمارے دل میں حب اہل بیت کو وہ کہتے ہیں ڈال دیا ہے. جب دودھ پلایا ہے ہمیں تو وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ منتقل کی اپنی محبت ہمارے دلوں میں بھی. تو ان ماؤں کے کردار کے حوالے سے بات کریں کہ جن ماؤں نے وہ بچے تیار کیے کہ جنہوں نے بعد میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ بھی دیا، اور وہ بچے بھی تیار کیے جنہوں نے آ کے پہ شہادت بھی دی. یہاں پہ دیکھیں اگر ہم ماؤں کے کردار پر بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے میں بات کروں گی جناب خدیجہ کی، جنہوں نے ایک ایسی ماں کو تیار کیا ہے جو اب ان نفوس قدسیہ کو اس دنیا میں لانے والی ہیں کہ جو دین پر قربان ہونے والے ہیں. جناب خدیجہ نے تربیت فاطمہ جس طرح سے کی ہے، اور پھر جناب فاطمہ نے جس طرح سے اپنی اولادوں کی تربیت کی ہے، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے. ایک چھوٹی سی بچی ہے جو دیکھتی ہیں کہ جب باپ کے اوپر کچھ چیزیں ڈالی گئی ہیں تو وہ ایک 6 سال کی 7 سال کی بچی اسے ہٹا رہی ہیں. یہ وہ ماں ہیں جو اب تربیت کرنے والی ہیں جناب حسین کی. تربیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب کچھ چیزیں آئی ہیں اور ایک پردہ لگا دیا گیا ہے دروازے پر، خوبصورت پردہ، اور کنگن چاندی کے بچوں کو پہنائے گئے ہیں، اور رسول کو پتہ چلتا ہے اب یہ تربیت ہے، تو کنگن بھی اتار دیے گئے ہیں اور پردہ بھی ہٹا دیا گیا کیونکہ بابا کو پسند نہیں ہے. اور رسول نے کہا کہ اب ان کو ہاتھی کے دانت کے کنگن پہنا دو. بچے جو ہوتے ہیں نا بہت ہم اپنی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں.
ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کو یہ بھی میسر آ جائے، ہمارے بچے کو یہ بھی میسر آ جائے، اور یہ وہ بچے ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب آ جائیے اس سے آگے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ انا اعطینا کل کوثر ہے، ٹھیک ہے، خیر کثیر ہے۔ ان کی جتنی اولاد ہے نا یہ سارے کوثر والے ہیں، یہ سیراب کرنے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، اور یہ رسول کی محبت کو دلوں میں ڈالنے والے ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، جو اہل بیت کے ساتھ سوار ہوا کامیاب ہو گیا، وہ مائیں وہ کردار ادا کر رہی ہیں کربلا کے اندر۔ جناب رباب کی اگر میں بات کروں نا، تو ابھی میں یہ جملہ پڑھ رہی تھی باہر بیٹھے، تو بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آئے یہ پڑھ کر جناب حسین کا وہ جملہ کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں۔ تو جس نے رباب کو تکلیف دی، جس نے سکینہ کو تکلیف دی، وہ جناب حسین کے قریب کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ اور رباب وہ ہیں کہ جن کا چھوٹا سا بچہ کبھی خیمے سے ادھر لے کے جانا اور واپس ادھر پلٹنا، ادھر ادھر جانا، اور اب پتہ ہے ساری سچویشن کا آئیڈیا ہے کہ ہونا کیا ہے، اور پھر بھی سپرد کر دینا اپنی اولاد کو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو سپرد کر دینا، اور اس پہ آپ دیکھیں کہ جناب رباب کے بارے میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آپ کے جیسی با کمال عورت کوئی نہیں تھی، اور اس کے باوجود اپنے بچے کو قربان کر دینا یہ کوئی آسان نہیں تھا۔ پھر آپ آ جائیں جناب زینب کے 3 چیزیں ہیں جو جناب زینب کے اوپر آئی ہیں، اب 3 ذمہ داریاں۔ پہلی ذمہ داری کہ جو لاشیں ہیں ان کی بے حرمتی نہ ہو، اللہ اکبر۔ دوسری ذمہ داری بچوں اور خواتین کی عصمت کی حفاظت کرنا، اور تیسری ذمہ داری ہے اہل بیت کے ذکر کو بلند کرنا، اور وہ کیا کرتی رہی ہیں؟ یہی کرتی رہی ہیں۔ آخر میں جو مجالس قائم کی گئی ہیں جگہ جگہ پر امام جناب زینب کی وجہ سے، آج کوئی کوشچن کرے نا کہ یہ کیا ہم مجالس کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ارے یہ جناب زینب کی سنت ہے، کیسے فراموش کر سکتے ہیں آپ اسے؟ کیونکہ یہی اپنے نانا کا پیغام ہر جگہ، نہ صرف کوفہ شام کے بازاروں میں بلکہ مجالسوں کو برپا کر کے بھی انہوں نے آگے پیغام منتقل کیا۔ میں چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہی ہوں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مرد وہ ہیں پرے باطل جو قطر دیتے ہیں، حق جو مانگے تو دلو جانو جگر دیتے ہیں، شیر سا بھائی تو یوسف سا پسر دیتے ہیں، ہاتھ بیعت کو بڑھاتے نہیں سر دیتے ہیں، آتش مرگ میں بے خوف و خطر جاتے ہیں، آنچ آتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں، سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ رات آئی ہے شبیر پہ یلغار بلا ہے، ساتھی نہ کوئی یار نہ غمخوار رہا ہے، مونس ہے تو ایک درد کی گھنگھور گھٹا ہے، مشفق ہے تو ایک دل کے دھڑکنے کی صدا ہے، تنہائی کی غربت کی پریشانی کی شب ہے، یہ خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے۔ دشمن کی سپاہ خواب میں مدہوش پڑی تھی، پل بھر کو کسی کی نہ ادھر آنکھ لگی تھی، ہر ایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی تھی، یہ رات بہت آل محمد پہ کڑی تھی،
رہ رہ کے بکا اہل حرم کرتے تھے ایسے، تھم تھم کے دیا آخر شب جلتا ہے جیسے۔ ایک گوشے میں ان سوختہ سامانوں کے سالار، ان خاک بسر خانما ویرانوں کے سردار، تشنا لبو درماندہ ہو مجبور و دل افگار، اس شان سے بیٹھے تھے شہے لشکری احرار۔ مسنت تھی نہ خلت تھی نہ خدام کھڑے تھے، ہاں تن پہ جدھر دیکھو 100 زخم سجے تھے۔ کچھ خوف تھا چہرے پہ نہ تشویش ذرا تھی، ہر ایک ادا مظہر تسلیم و رضا تھی، ہر ایک نگاہ شاہد اقرار وفا تھی، ہر جنبش لب منکر دستور جفا تھی۔ پہلے تو بہت پیار سے ہر فرد کو دیکھا، پھر نام خدا کا لیا اور یوں ہوئے گویا، الحمد قریب آیا غم عشق کا ساحل، الحمد کہ اب صبح شہادت ہوئی نازل، بازی ہے بہت سخت میانے حق و باطل، وہ ظلم میں کامل ہیں تو ہم صبر میں کامل، بازی ہوئی انجام مبارک ہو عزیزو، باطل ہوا ناکام مبارک ہو عزیزو۔ پھر صبح کی لو آئی رخ پاک پہ چمکی، اور ایک کرن مقتل خوناک پہ چمکی، نیزے کی انی تھی خس و خاشاک پہ چمکی، شمشیر برہنہ تھی کہ افلاک پہ چمکی، دم بھر کے لیے آئینہ روح ہو گیا صحرا، خورشید جو ابھرا تو لہو ہو گیا صحرا۔ پر باندھے ہوئے حملے کو آئی سفیادہ، تھا سامنے ایک بندہ حق یکتا و تنہا، ہر چند کے ہر ایک تھا ادھر خون کا پیاسا، یہ روپ کا عالم تھا کوئی پہل نہ کرتا، کی آنے میں تاخیر جو لیلائے قضا نے، خطبہ کیا ارشاد امام شہداء نے، فرمایا کہ کیوں در پہ آزار ہو لوگو، حق والوں سے کیوں برسرے پیکار ہو لوگو، واللہ کے مجرم ہو گناہ گار ہو لوگو، معلوم ہے کچھ کس کے طرفدار ہو لوگو، کیوں آپ کے آقاؤں میں اور ہم میں ٹھنی ہے، معلوم ہے کس واسطے اس جہاں پہ بنی ہے، ستوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو، اورنگ نہ افسر نہ علم چاہیے ہم کو، زر چاہیے نہ مال و درم چاہیے ہم کو، جو چیز بھی فانی ہے وہ کم چاہیے ہم کو، سرداری کی خواہش ہے نہ شاہی کی ہوس ہے، ایک حرف یقین دولت ایمان ہمیں بس ہے، طالب ہیں اگر ہم تو فقط حق کے طلبگار، باطل کے مقابل ہیں صداقت کے پرستار، انصاف کے نیکی کے مروت کے طرفدار، ظالم کے مخالف ہیں تو بے کس کے مددگار، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے، تا حشر زمانہ تمہیں مکار کہے گا، تم عہد شکن ہو تمہیں غدار کہے گا، جو صاحب دل ہے ہمیں ابرار کہے گا، جو بندہ حر ہے ہمیں احرار کہے گا، نام اونچا زمانے میں ہر انداز رہے گا، نیزے پہ بھی سر اپنا سرفراز رہے گا، کر ختم سخن محو دعا ہو گئے شبیر، پھر نعرہ زنا محو وغا ہو گئے شبیر، قربانی رہے صدق و صفا ہو گئے شبیر، خیموں میں تھا کوہرام جدا ہو گئے شبیر، مرکب پہ تنے پاک تھا اور خاک پہ سر تھا، اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا۔ قربان ان پاک ہستیوں پہ جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا پورا کنبہ لٹا دیا۔ اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا، کیونکہ جب ہم واقعہ کربلا میں آپ سے کہہ بھی رہی تھی ہم سنتے ہیں تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو دماغ میں آتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا سوال تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب میدان کربلا میں سیروز سے زیادہ بھوکے پیاسے امام علی مقام نے جب حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تھی تو کیوں کر کائنات کے چپے چپے نے آواز نہ دی ہوگی؟ میں نے علامہ صاحب آپ نے سوال پوچھا تھا کہ وہ شیر جری
वो खुदा के शेर के भी शेर जनाब अब्बास जो कि फ़तह के ज़ामिन थे, ज़मानत थे, उनको क्यों इजाज़त ना मिली? इत्तेफाक की बात ऐसी है कि जो आपने इससे पहले की बात की थी और जो अभी का सवाल किया था, इन दोनों में एक ताल्लुक़ मौजूद है। कभी कभार हम ये देखते हैं कि करबला के अंदर ये क्यों हुआ कि हल में नासर यांसुरना की आवाज़ बुलंद हुई तो चप्पे चप्पे ने क्यों सदा ना दी। एक बात तो ये है कि सदाएँ ज़रूर दी हैं, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन व आसमान में वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है। और सबसे बड़ा ज़िक्र अल्लाह का यही है कि जो वली खुदा है उसकी मदद को पहुंचा जाए, उसकी नुसरत को पहुंचा जाए, उसकी आवाज़ पर लब्बैक कही जाए, तो यकीनन दर दीवार से आवाज़ आई होगी। लेकिन आपने कहा कि बहुत सारे सवालात हैं कि जो इंसान उसके जवाब नहीं पहुंच पाता। अगर हम वाक़े करबला को देखें, सन 60 हिजरी में, सन 61 हिजरी में बहुत से अहले इल्म, ये कहा जा सकता है कि उस ज़माने के जो मुफ्ती थे, उस ज़माने के जो मुजतहिद थे, उस ज़माने के जो आलिम थे, उस ज़माने के जो मामला फ़हम लोग थे, उस ज़माने के जो सियासतदान थे, वो बार बार इमाम आली मकाम को कह रहे थे कि आप कूफे ना जाइएगा, आप मदीने से ना जाइएगा, आप मक्का छोड़ कर ना जाइएगा, ये ख़तरा है आपके लिए, इराक़ ना जाइएगा। और इमाम है कि मुसर है कि नहीं, मुझे करबला ही जाना है, मुझे इराक़ ही जाना है। तो क्या वजह है? बड़े बड़े नाम है उसके अंदर, बहुत बड़े मोतबर शख्सियात हैं, जैसे जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, अब्दुल्ला बिन उमर हैं, अब्दुल्ला बिन मोती हैं, जनाब उम्मे सलमा हैं और उमर बिन अली हैं। बहुत सारे अफराद हैं जो आपको कह रहे हैं कि आप ये छोड़ के ना जाइए। अब मामला क्या है? मामला ये है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक हैं कि जो अहले इल्म तो हैं लेकिन वो अहलुल्लाह नहीं है। तो अहले इल्म वो हैं जो ज़ाहिरी नज़र से देख रहे हैं कि आपके लिए इराक़ जाना ख़तरनाक है, आप ना जाइए। लेकिन जो अहलुल्लाह हैं वो ज़ाहिरी नज़र को नहीं, वो अल्लाह को देख रहे हैं कि अल्लाह की मंशा किस में है, मुझे वो काम करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कुरान करीम के अंदर अगर हम इस वाक़े को देखें, और मैं सामने से सादा सी मिसाल आपकी खिदमत बयान करूँ, अगर एक बाप है जो अपने बच्चे को बाहर लेकर निकलता है और रोड पर आकर वो छुरी लेकर आया हुआ है, तो पहले तो लोग ये सवाल करेंगे कि भाई अपने बच्चे को छुरी के साथ क्यों लेकर आया हुआ, तो शायद सोचेंगे कि भाई शरीफ आदमी, नेक आदमी तो है, किसी जानवर को कुर्बान करने के लिए आया होगा। लेकिन वो बजाय कि जानवर कुर्बान कर अपने बच्चे को लिटा दे, अब फिर लोग घबरा जाएंगे क्या कर रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद पता चले कि वो खंजर खुद अपने बच्चे की गर्दन पर रख दे, तो लोग कहेंगे कि आज क्या हो गया इस नेक आदमी को, इस शरीफ आदमी को, इस मुत्तकी आदमी को। मैं कहूँगा कि इसे कुछ नहीं हुआ है, इसे हुक्म खुदा आ गया है कि अपने इस्माइल की गर्दन पर छुरी रख दो। तो फिर ये ज़ाहिरी निगाहों से नहीं देखा जाएगा कि ये रखना ठीक है या ठीक नहीं है, यहाँ पर ये इक़दाम सही है या सही नहीं है। वो हुक्म खुदा के मोहताज है। अगर हुक्म खुदा है कि रख दो तो रख दी। इसी तरह से इमाम हुसैन सलाम को मालूम था कि क्या मामलात पेश आने हैं, लेकिन हुक्म खुदा ये है कि तुझे करबला ही जाना है। हुक्म खुदा ये है कि आशूर के दिन ही ज़िबा होना है। हुक्म खुदा ये है कि आपको मदीना और मक्का छोड़ देना है। तो हुक्म खुदा पर अमल किया और आज हमें उसके नताइज नज़र आ रहे हैं, उस ज़माने में नज़र नहीं आ रहे थे। जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के नताइज उस ज़माने में नज़र नहीं आ रहे थे, आज पता चलता है उससे पूरा हज बना है, उससे पूरा तवाफ़ बना है, उससे पूरी सही बनी है, उससे पूरे मामलात बने हैं, मनासिक हज सारा का सारा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दास्तान है। तो क्या ये दास्तान में बताया जा रहा है कि हुक्म खुदा को तुम्हें फॉलो करना है, जैसा हुक्म आ गया उसके मुताबिक अमल करना है, फिर अपनी अक्ल और अपनी मंतक को इस्तेमाल नहीं करना है। यही काम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने किया है। जो आपका सवाल था कि मांगा गया है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को हुसैन के लिए कि एक भाई हो जो नुसरत करने वाला हो, एक भाई हो जो शमशीर चलाने वाला हो। शुजा ख़ानदान से खातून का इंतखाब किया गया, जनाब उम्मुल बनीन का इंतखाब किया गया, 4 बेटे हो गए उनके, और ये सब के सब करबला पहुँच गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए। हज़रत अब्बास को मालूम है, हर एक ने कहा है अब्बास तुझे मालूम है ना तुझे तेरे बाप ने क्यों मांगा था? कहते हैं कि मुझे एक रात की फुर्सत दो, कल देखना कि मख्तल का रन क्या होगा। लेकिन मैं हाथ जोड़ कर अर्ज़ करूँगा गाजी अब्बास, कल कासिम को जाने की इजाज़त मिल जाएगी, हज़रत अकबर को जाने की इजाज़त मिल जाएगी, हज़रत हबीब को जाने की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन अगर तलवार चलाने की इजाज़त ना होगी तो आपको ना होगी। ये क्या है? ये हज़रत अब्बास का इम्तिहान है कि जिसको मांगा है इस मकसद के लिए कि वो तलवार के जौहर दिखाए, उसको कहा तलवार रख दो, आपको सिर्फ पानी लेकर आना है। और किसी ने क्या खूब कहा था कि करबला में जो मिसल है दर कर्रार है, वो हुसैन इब्न अली की फ़ौज का सालार है। प्यासा दरिया से पलट आया तो क्या हुआ, प्यासा दरिया से पलट आया तो क्या हुआ, ता क़यामत पानी उसकी कब्र का ज़वार है। तो कुछ राज ऐसे होते हैं जो हमें नहीं मालूम होता है, ये इमाम जानते हैं
جو خدا ہے وہ جانتا ہے, جو ان کے ولی ہے وہ جانتے ہیں. تو حکم امام حسین آئے, عباس تمہیں صرف پانی لے کر آنا ہے. اور پانی کی سبیل کرنے کے لیے جب غازی عباس گئے تو آج بھی وہ مقامات موجود ہیں جو کربلا کی زیارت کر چکے ہیں. اور میں کہوں گا تمام ناظرین سے, سننے والوں سے, کہ جائیے ان مقامات کی زیارت کیجیے اور اپنے اندر شوق ایمانی پیدا کیجیے کہ جس مقام پر غازی عباس کا دایاں بازو قلم ہوا, جس مقام پر بایاں بازو قلم ہوا, جس مقام پر غازی عباس گرے, اور آج ان کی قبر مطہر موجود ہے. اور پھر یہ قدرت کا انتظام ہے. شاید جو پہلی مرتبہ کربلا جائے گا اس کو تو یہ لگے گا کہ یہاں پر دو برابر کی ہستیاں موجود ہیں, یا دونوں نبی ہیں, یا دونوں امام ہیں, یا دونوں برابر کی ہستیاں یہاں محسوس ہوتی ہیں کہ موجود ہیں. لیکن جب وہ تاریخ کربلا پڑھے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ ایک امام کا روزہ ہے, دوسرا اس کے غلام کا روزہ ہے. تو غازی عباس نے ایسی غلامی کر کے دکھائی ہے کہ پھر امام نے اپنے اس بھائی کو اور اپنے جو غلامی کا جو حق ادا کرنے والے اپنے اس بھائی کو پھر امام کا درجہ دے دیا کہ جیسا میرا روزہ ہے ویسا تیرا روزہ ہوگا, جیسے میرے خادم ہے ویسے تیرے خادم ہوں گے, جیسے میری زری ہے ویسے تیری زری ہوگی. اور ایک نظر میں اگر دیکھا جائے گا تو لگے گا دو اماموں کے روزے وہاں پر موجود ہیں. تو آج ہمارے لیے سب سے بڑا درس یہ ہے کہ اگر ہم نے غلامی رسول کو, غلامی اہل بیت کو اختیار کر لیا, یہ ہستیاں اتنی بلند ہے کہ ہمیں اپنا مقام دے دیتی ہیں. شیطان سے غلطی کیا ہوتی؟ شیطان سے غلطی یہ ہوتی, وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے سجدوں کے لیے بنایا گیا ہے, مجھے عبادتوں کے لیے بنایا گیا ہے. خدا نے کہا نہیں, مجھے سجدہ نہیں کرنا, آدم کو سجدہ کرنا ہے. کہتا نہیں, میری عادت میں ہے بس تجھے ہی سجدہ کرنا ہے, مجھے تجھے ہی سجدہ کرنا ہے. تو شیطان کی غلطی یہ ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو میری پسند کی چیز ہے وہ عبادت ہے. خدا نے فرمایا نہیں, تمہاری پسند کا نام عبادت نہیں ہے, ہماری پسند کا نام عبادت ہے. اس لیے حضرت عباس علیہ السلام پسند شاید یہ فرماتے ہوں کہ مجھے تلوار چلانے کی اجازت مل جائے, لیکن غازی عباس نے بیان فرمایا میری پسند کا نام عبادت نہیں ہے, حسین کی پسند کا نام اور ولی خدا کی پسند کا نام عبادت ہے. اس لیے غازی عباس نے اس موقع پر تلوار کو رکھا ہے اور پانی کا انتظام فرمایا. آپ نے جناب غازی عباس کی بات کی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایک باب الحوائج کی بات کریں تو دوسرے باب الحوائج کی بات نہ کریں. میں جناب فاطمہ صغریٰ, جن کو ہم بی بی سکینہ کہتے ہیں, جو 4 سال کا جن کا سن تھا, میں ان کی بات کروں کیونکہ ان چچا بھتیجی کی بھی بانڈنگ بہت تھی. اور میں اگر بچوں کے کردار کے حوالے سے نور بھائی بات کروں تو مجھے ذرا بچوں کے کردار کے حوالے سے بتائے گا کہ بچوں نے بھی کیسے ساتھ دیا, نہ صرف یہ کہ جب کربلا میں سب شہید ہو گئے اس کے بعد, اور جب خیمے جلے تب انہوں نے ایک طریقے سے اپنی پھوپھی اماں کا, جناب زینب کا ساتھ دیا, بلکہ کوفہ و شام کے بازاروں میں بھی ان بچوں نے اپنے خاندان کو دیکھتے ہوئے اپنی پھوپھی کیا اور اپنے بڑے بھائی جناب سجاد جو کہ بیمار تھے ان کا ساتھ دیا. ہر ماں آج کی چاہتی ہے میرا بچہ بچ جائے, اور عاشور کی رات کی ماں چاہتی تھی میرا بچہ آل محمد پہ قربان ہو جائے. اللہ تو ام لیلہ ہم شکل مصطفیٰ کو, جو یوسف کربلا ہو, جو فخر اسماعیل ہو, جو نور نظر حسین ہو, اللہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے امام حسین کو تو وہ جناب علی اکبر کو بلائے, اور علی اکبر کی آواز ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی ہوتی ہو, چلنے کا انداز, بولنے کا انداز, بیٹھنے کا انداز. اسی طرح جس طرح حضرت عباس چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا علی چل رہے ہیں, عباس بولتے تھے ایسا لگتا تھا علی بول رہے ہیں. حضرت علی کا تلوار چلانے کا انداز اسی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سیدنا امام حسین کو جب کبھی نانا جان کی یاد آتی تھی تو وہ ہم شکل مصطفیٰ سیدنا علی اکبر کو دیکھتے تھے, اور ام لیلہ ان کو لے کے بیٹھی ہیں, ام رباب علی اصغر کو لے کے بیٹھی ہیں. تو یہ تمام مائیں تھیں جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہی تھی, اور ہر ماں چاہتی تھی میرا بچہ کل کے دن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے لیے, استقامت فی الدین کے لیے. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن, یعنی جو تأمرون الناس, جو معروف کی یعنی کہ نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں. بچوں کا کردار کیا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے, یہ پورا گھرانہ امام الصابرین کا ہے, یہ وہ پورا گھرانہ امام الشاکرین کا ہے. بچہ بچہ تربیت یافتہ ہے. میں آپ کو بار بار اپنے پروگرام میں کہتا ہوں نا, ہم بچوں کو پالتے ہیں مگر خاندان نبوت کے جتنے چراغ ہیں ان کے بچوں میں بھی ادب نظر آتا ہے.
کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا بات کرنی ہے، آپ اٹھائیے اور تمام بچوں کی یا بڑوں کی بات اٹھائیے، یا آپ نے کہا امام سجاد کی اٹھائیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ امام حسین 6 ماہ کے علی اصغر کا خون اچھال کر اللہ کی طرف کہتے ہیں کہ اے اللہ میں راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے نا. یعنی شکر کا ایک بات یاد رکھیے گا، یا تو زبان سے شکوہ ادا ہوتا ہے یا زبان سے شکر ادا ہوتا ہے. زمانے کا بادشاہ تھا، زمانے کا پیسے والا تھا، زمانے کا طاقتور انسان تھا، زمانے کا رئیس تھا، زمانہ اس کے ہاتھ میں تھا، مگر آپ اگر کسی کو کہیں کہ اللہ تمہارے بچے کو یزید بنا دے تو ناراض ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کسی کو کہہ دیں اللہ تمہارے بچے کو غلام حسین بنا دے تو آپ کا ماتھا چوم لیتا ہے. اللہ نے عزت رکھ لی، جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں کیونکہ حق پر تھے. کیا خوبصورت بات. اور وہی بات نا جو جناب سکینہ کی مثال بھی دی کہ یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جس نے اس وقت بھی شکر خدا کیا ہے جب صبر کرنا بھی بہت مشکل تھا. تو میں اسی حوالے سے میں بات کو آگے بی بی سکینہ کے حوالے سے بات دی اور پھر جناب زینب کے حوالے سے بھی، کیونکہ جناب زینب نے صرف یہ نہیں کہ ہر جگہ جا کے اپنے نانے کے دین کا پیغام دیا ہے، بلکہ یہ وہ بیوی ہیں جنہوں نے آج کی رات امامت کا بھی پہرا دیا ہے. تو اس حوالے سے بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. بیوی کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں نا، ام المصائب ہیں، کیونکہ ابتدائی ایام اگر ہم دیکھیں تو رسول کے سینے پہ سر رکھ کے رونے والی جو ہیں، پہلی بار گریہ کرنے والی جب رسول رخصت ہونے والے ہیں، تو یہ بیوی زینب ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں اور وہ بھی تاریخ میں موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، سننا نہیں چاہتے ہیں کہ کس طرح سے بیوی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. پھر اس غم کے بعد بھی جس طرح سے مولا حسن کو شہید کیا گیا ہے وہ بھی سب موجود ہے. جس طرح سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں جو چیزیں پھیلائی گئی تھیں، اس کا کس طرح سے انہوں نے پہرا دیا ہے وہ بھی تاریخ میں موجود ہے. ان کے بچوں کو تماچے مارے گئے کہ جو جنت کے پھول ہیں، ان کے کانوں سے بالیاں کھینچی گئی کہ جو رسول خدا کے گلشن کے پھول ہیں ان کا پہرا دیا ہے جناب زینب نے. اور جناب زینب کے مصائب ختم نہیں ہوئے ہیں. جس طرح سے ان کو مصائب بیان کرنے پر جس طرح کی پابندیاں تھیں وہ تاریخ میں موجود ہیں. ہاں ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہاں ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے. اگر آپ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، جب تک جو زینب کو نہ سمجھ سکے وہ حسین کو کبھی نہیں سمجھ سکتا. جو زینب کے خطبات سے مطمئن نہیں ہے، جناب زینب کے خطبات کو پڑھ نہیں سکتا، اسے سمجھ نہیں سکتا، اسے چھپانا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی امام حسین تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یعنی کہ یہ شرط ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کا دروازہ یہیں سے ملے گا. اور جو راستہ ہے آپ نے دیکھنا ہے امام حسین کا، وہ راستہ جناب زینب سے ہوتے ہوئے جاتا ہے. میں چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں، لا الہ سے پوچھ لو،
मच गया, घर लुट गया शबीर का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह के लाज़वाल दरसगाह हुसैन है, ना जिसकी कोई मिसाल है, ना जिसकी कोई नज़ीर है। वो बेमिसाल दरसगाह हुसैन है। हरम में हश्र का समा हुआ, फूफी से जब सकीना ने कहा, मुझे न नींद आती है, मैं सोऊं किस के सीने पर। कहाँ चला गया मेरा हुसैन है। हुसैन दीन का शबाब है, हुसैन दर्द की किताब है। कफन के बंद खोल कर, कफन के बंद खोल कर, बुलाया जिस को माँ ने खुद, वो फातिमा का लाडला हुसैन है। वो फातिमा का लाडला हुसैन है। वो फातिमा का लाडला हुसैन है। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर हम ग़म हुसैन को पढ़ने की, समझने की कोशिश करें और कभी हम ख़ुद से सवाल करें कि वो कौन सा ऐसा लम्हा हो सकता है जो कि इमाम हुसैन पे सबसे ज़्यादा भारी होगा, और फिर वो कौन सा ऐसा लम्हा होगा कि जो कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनकी बहन, उनके बेटे इमाम सज्जाद पर, उनकी बहनों पर सबसे ज़्यादा उनके दिलों पे भारी होगा। तो यकीन मानिए इतने वाक़यात हैं कि हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे दिल फट जाते हैं कि कोई एक ऐसा वाक़या हमें नहीं लगता कि होगा कि यहाँ पे ज़्यादा दम निकलता होगा, यहाँ पे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। क्योंकि सोचिए जब जनाब क़ासिम इमाम हसन के साहबजादे, वो खूबसूरत शहज़ादे कि जिनकी जो लाश थी उनको समेटना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो टुकड़ों में मुनक़सिम हो गए थे। तो आप सोचें कि नवासे रसूल सुबह फजर से ख़ुद जाके एक एक दोस्त, अपने मुहिब, अपने अंसार, अपने बेटों, अपने भाई, अपने भतीजों, अपने भांजों की लाशों को उठा उठा के जो गंजे शोहदा ला रहे हैं। कोई एक वक्त ऐसा कह सकते हैं कि शायद ये ज़्यादा मुश्किल वक्त होगा। मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगी मसूद, क्योंकि जब हम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैं अपने आप को स्टूडेंट भी नहीं कह सकते, मैं इतने गुनाहगार हैं, लेकिन हम बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, मसाइब सुनते आ रहे हैं, तो कोई एक ऐसा समझ में नहीं आता क्योंकि हर मसाइब पे, हर बात पे दिल फटता है। बेशक बेशक। देखिए, करबला हैरतों का मजमुआ है। उलमा इकराम की मौजूदगी में मेरा कोई बनता नहीं है बात करना, लेकिन वही बात कि हम बचपन से जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और करबला समझने के लिए है। करबला प्री डिसाइडेड है। करबला अल्लाह ताला ने पहले से डिसाइड की हुई है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता है कि इसे परफॉर्म कैसे करना है। और इस करबला के परफॉर्म होने में तमाम इबादतें उसी खुशू खुशू के साथ हुई हैं जिस खुशू खुशू के साथ आम हालात में होती हैं। तो पहला मैसेज तो मुझे ये मिलता है कि कैसे भी हालात हों, हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद को हर हालत में आपने किस तरह से अंजाम देना है। महज़र का जिक्र हुआ, महज़र नामे का, कि उसमें अली असग़र का भी नाम है,
حبیب ابن مظاہر کو آپ خط لکھ کے بلاتے ہیں, وہیں عبداللہ بن جعفر کو آپ گھر پہ چھوڑ دیتے ہیں, مسلم بن عقیل کو آگے بھیج دیتے ہیں, حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتے. شاید عربی مخارج میں میرے درستگی نہ ہو, ایک کلام سنتے ہیں ہم تاجدار حرم, اس میں ایک شعر آتا ہے, ان الدیاری حسبا یوم الالہ دل حرم بلغ سلامی روزدم فیہ النبی المحترم. شاید میرے مخارج ٹھیک نہ ہوں. یہ نعت ہے جو جناب زین العابدین علیہ السلام نے اس سفر کے دوران جب وہ اللہ اکبر, جب وہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں ہے, جب تمام گھرانے کے سر سامنے پابند سلاسل ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے صبا جب مدینے جانا تو میرے نبی کو میرا سلام کہنا. تو کربلا پرفارم ہوئی ہے میری سمجھ کے مطابق ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد ہر حال میں کس خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرنے. جیسے قبلہ نے فرمایا کہ قرآن میں جو خوف بتائے گئے ہیں نا, کہ مال کا خوف ہے, اولاد کا خوف ہے, جان کا خوف ہے, وہ تمام خوف موجود ہیں, وہ تمام ڈر موجود ہیں, وہ تمام مصیبتیں موجود ہیں, لیکن امام حسین کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے تو سجدے پر. اور وہاں سے جب بیوی اٹھتی ہیں جلے ہوئے خیموں پر تو نماز ادا ہوتی ہے. 3 امام موجود ہیں کربلا میں, امام حسین علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام. وہ 2 امام زندہ رہتے ہیں, ایک امام شہید ہو جاتے ہیں, ایک امام جو اس وقت بیمار ہیں. اب کیا کیا مصلحتیں ہیں اس کے اوپر. اگر ایک ایک شہید کے بارے میں آپ پڑھنا شروع کریں اور تحقیق کرنا شروع کریں, یہ واجب ہے, ہم سب پہ واجب ہے. کیونکہ اب آپ سمجھ لیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ واجب تھا, جس کے نتیجے میں حج بنا, اسی طرح کربلا ہے. کربلا امام حسین علیہ السلام پر واجب تھی, کہ جس کے نتیجے میں ہم دیکھیں کہ جس کے نتیجے میں اسلام سمجھ آتا ہے. ایک مختصر سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے اپنی آج کی ٹرانسمیشن میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب, کہ اس وقت جب سب شہادتیں ہو چکی, خیمے جل چکے, بچوں کی وہ التش کی صدائیں بھی کہیں مدھم پڑ گئیں, اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت کیا منظر تھا وہاں پہ؟ آدمی کا وہی کلیجہ پھٹ جاتا ہے. آدمی اگر سوچنا بھی شروع کرے کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا. وہ کاروان جو 28 رجب کو مدینہ سے چلا تھا اور مختلف منزلوں کو طے کرتا کرتا کربلا پہنچا تھا, آج وہ لٹنے والا ہے. اور صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ پیاسے ہیں, اب کون پانی پلائے گا. صرف یہ بات نہیں ہے کہ سفر کی خستگی ہے, اب کون تھکن کو دور کرے گا. اب بات یہ ہے کہ جس پر اعتماد تھا اور جو سہارا تھا وہ چلا گیا. وہ حسین باقی نہیں ہے, وہ عباس باقی نہیں ہے, وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام باقی نہیں ہے, اب کوئی مردوں میں باقی ہی نہیں ہے. اب ساری سپہ سالاری حضرت زینب کبریٰ سلام علیہ کی دوش مبارک پر ہے. اور محسوس کیجئے گا اس بات کو کہ ہمارے لیے اپنے بچوں کو اگر ذرا سی بھی سوئی چبھ جائے تو برداشت نہیں ہو پاتی ہے. ایک صاحب تھے, ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کے لیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے. کہا کہ جی. آپ کہا کہ آپ باہر کھڑے ہو جائیں, میں ان کو انجیکشن لگا دوں. انجیکشن کی تو بات ہے, میں کھڑے ہو کے دیکھ لیتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. ابھی بیٹے کے بدن میں صرف سوئی گھسی تھی, باپ کی طبیعت بگڑنے لگی. تو ایک عام باپ اور بیٹا ہو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ سوئی جیسی چیز بھی بدن میں پیوست ہو جائے. حضرت علی اکبر کا سارا جنازہ تیروں کی نظر ہو گیا. شہزادے علی اصغر علیہ السلام کی گردن بریدہ ہو گئی, حضرت عباس علیہ السلام کی بازو شکستہ ہو گئی, اور پھر امام حسین کا سارا لاشا زمین کربلا پر ہے. اور پھر شہزادی زینب کبریٰ نہ صرف یہ کہ ساری چیزوں کو برداشت کر رہی ہیں بلکہ آگے بڑھ کر امام علی مقام کو 70 قدم کے فاصلے سے ذبح ہوتا ہوا دیکھنا, یہ کیسے بہن برداشت کر سکتی ہے. ہمیں آگے جا کر ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے, زید ابن ارقم. جب ابن زیاد نے اپنے دربار میں سر حسین کے سامنے غستاخی کی کہ چھڑی اٹھائی اور دندان مبارک پر مارنا شروع کی,
लबहाए मुबारक पर मारना शुरू की। तो ज़ैद इब्न अरकम ये कहता है कि ये हरकत ना कर मेरे सामने, क्योंकि मैंने इन्हीं लबों को देखा है, रसूलुल्लाह के लब इन लबों पर लगा करते थे, इस चेहरे को चुमा करते थे। तो ज़ैद इब्न अरकम से इतनी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हो सकती, ज़ैनब कुबरा से सर हुसैन का कटना कैसे बर्दाश्त हुआ होगा। न जाने कैसा हौसला मिला है बीबी को कि अब ये गाजी अब्बास की तरह है, पूरे कारवान की सिप सालारी हज़रत ज़ैनब कुबरा के दोष मुबारक पर आई। सबसे पहले मौलाना सैयद सज्जाद को जगाया, कहा कि हालात की खबर लो। आका सैयद सज्जाद आए हैं, दाएं तरफ देखा बाबा नज़र नहीं आए, बाएं तरफ देखा बाबा नज़र नहीं आए। एक मरतबा आसमान की तरफ रुक करके कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। आसमान पर रुक करके क्यों सलाम किया? क्योंकि अब सर हुसैन नो की नेज़ा पर चढ़ चुका है और अब हुक्म ये दिया गया है कि जितना माल व असबाब है सबको लूटा जाए। पहले शिमर मलून आता है, सारे खैमों में जितना माल व असबाब था सबको लूट लिया जाता है। फिर उसके बाद उमर साद और शिमर मलून ये ऐलान करते हैं अब खैमों को आग लगा दी जाए। यानी आशूर के दिन तक तो जुल्म की इंतहा थी, अब महसूस ये होता है जुल्म से बढ़कर एक लफ्ज़ है, ये बेगैरती की इंतहा है। मस्तूरात आले रसूल हैं, उनके खैमों के अंदर जाकर आग लगाना और फिर बीबियों का दर बदर होकर बाहर निकलना। रावी कहता है मैंने देखा कि शहजादी ज़ैनब कुबरा जब आग लग चुकी है बार बार उस जलते हुए खेमे में जाती हैं, बार बार बाहर आती हैं, बार बार जाती हैं, बार बार आती हैं। मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ कि बीबी आपका कौन सा ऐसा कीमती सामान था जो रह गया जिसकी तलाश में आप बार बार जा रही हैं? लेकिन अब मेरे सवाल के जवाब खुद बीबी ने दिया कि पुश पर सैयद सज्जाद को उठा कर लेकर आई। गोया बता रही हूँ कि भैया जो तूने मुझे जिम्मेदारी दी थी वो मैंने निभा ली है, सैयद सज्जाद को मैंने बचा लिया। सारे बच्चों को जमा किया है, सारी ख़वातीन को जमा किया। फ़र्क है बीबी ज़ैनब कुबरा में और बाकी मस्तूरात के अंदर। सही है, बाकी मस्तूरात भी प्यासी हैं, बाकी मस्तूरात पर भी ताज़ियाने हैं, बाकी मस्तूरात के भी बच्चे ज़िबा हुए हैं, बाकी मस्तूरात को भी जलाया गया है। लेकिन बीबी ज़ैनब कुबरा में और बाकी मस्तूरात में फ़र्क ये है कि हर बीबी पर जब मुसीबत आती थी ना तो पुकारती थी या ज़ैनब, ए बीबी मेरा सहारा बने, ए बीबी मुझे हौसला दे। लेकिन मुसीबत यह है कि अगर कोई बीबी ही पर ताज़िया ना मारे, कोई बीबी की चादर छीने, अब वो किसे पुकारे? ना अब्बास है ना हुसैन है, अब वो किसको सहारे के तौर पर पुकारे? तो बीबी ज़ैनब कुबरा की मुसीबत और है। सारे बच्चियों को जमा किया, लेकिन जब तादाद गिनी तो महसूस किया कि इसमें कुछ तादाद कम है। अपनी बहन उम्मे कुलसूम का हाथ लिया और मख्तल की तरफ रवाना हुई। चलते चलते अब रात की तारीकी है, नहीं समझ आता कि ये बच्चे कहाँ चले गए। शायद किसी जगह पर तराई में जाकर सो गए होंगे, चाहे इनका पानी मिल गया होगा, नहीं मालूम है कहाँ चले गए। लेकिन रास्ते में जब चल रहे थे ना तो अंदाज़ा हुआ ये दो बच्चे, दो बेटियाँ, दो बच्चियाँ वहीं पर सोई हुई हैं। बीबी उम्मे कुलसूम ने कहा कि इन्हें सोने देते हैं, रात का वक्त आ गया, ठंडक महसूस हुई, ये सो गए। लेकिन जब इनको उठा कर देखा तो पता चला दोनों के हाथ ठंडे हो चुके हैं, दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। इसी तरीक़े से बाकी बीबियों को जमा किया गया। शहज़ादी ज़ैनब कुबरा एक मौके पर शहज़ादी सकीना के पास जाती हैं, कहती हैं बेटी अभी हमें पता चला है कि लश्कर यजीदी में एक खातून ऐसी हैं, उन्होंने पानी लाकर हमें दिया है, ये पानी थोड़ी देर में आएगा, आप सैराब हो जाइएगा। पानी आ गया। बीबी ने कहा कि बेटी तो पानी पी ले, काफ़ी देर से तू प्यासी है। शहज़ादी ने कहा कि मेरा दिल ये कहता है शायद पहले ये कहा होगा कि अब मेरे चचा अब्बास आ गए। क्या नहीं, अब्बास तो नहीं आए, पानी आ गया। क्या फिर आप पहले पानी पी लीजिए। क्या नहीं, जो छोटा होता है पहले वो पानी पीता है, फिर बड़े पानी पीते हैं। मुसीबत के अंदर भी इन्हें आदाब इस्लामी याद है। क्या नहीं, आप पहले पानी पी लीजिए। फिर शहज़ादी ने कहा कि जो छोटा होता है वो पहले पानी पीता है। जैसे छोटे का लफ्ज़ आया, बीबी से पानी लिया, मख्तल की तरफ रवाना हुई। कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो? कहा आपने फरमाया है जो छोटा होता है पहले वो पानी पीता है, मेरा असगर मुझसे छोटा है, पहले असगर पानी पिएगा फिर मैं पानी पी। इस सफ़र के अंदर, इस माहौल के अंदर रावी कहता है, और मौलाना सैयद सज्जाद की ज़बानी ये रिवायत हम तक पहुँची। मौलाना सैयद सज्जाद कहते हैं कि जब ये बच्ची चली है, रास्ते में एक बेसर लाशे से बच्ची लिपटी हुई थी और समझ नहीं आया कि इस बच्ची ने इस लाशे को पहचाना कैसे, क्योंकि पहचान होती है किसी भी शख्स की तो या लिबास से होती है या सर से होती है। ये बदन ऐसा है जो पामाल लाशा है, इस पर ना लिबास मौजूद है ना सर मौजूद है, कैसे पहचान हुई? बीबी से जब सवाल किया गया कि बेटी तूने पहचाना कैसे,
کہ میں تو مقتل میں چلی تھی، بابا بابا کہتے، بابا آپ کی سکینہ آ گئی جس کو ہمیشہ اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے، وہ بچی آ گئی۔ مجھے کسی لاشے سے آواز نہیں آئی، لیکن اس جنازے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، آ جا میرے لال، تو میرے پاس آ جا۔ چونکہ اس لاشے سے آواز آئی ہے، میں سمجھ گئی یہی میرے بابا کا لاشا ہے۔ مولا سید سجاد فرماتے ہیں جب بچی اپنے باپ کے اس بے سر لاشے سے لپٹی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ شمر ملون تازیانہ لے کر آیا اور کہتا تھا اس لاشے سے جدا ہو جا ورنہ یہ تازیانہ ماروں گا۔ اب کیا فرق پڑتا ہے، بچی کو تسلی چاہیے، بچی کو اپنا باپ چاہیے، لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اس نے تازیانہ اٹھایا۔ مولا سید سجاد کہتے خدا کی قسم اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو پھر یہ دیکھتے کہ میں کیسے اس سے انتقام لیتا ہے، لیکن میرے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں۔ اس ملعون نے پوری شدت کے ساتھ تازیانہ شہزادی سکینہ پر مارا اور اس طرح سے باپ کی لاشے سے جدا کیا گیا۔ ان سارے مصائب کے اندر ایک اور مصیبت ایسی ہے جو بڑی دردناک ہے اور اس کو انسان سن نہیں سکتا اور بیان نہیں کر سکتا، میں صرف اشارہ کروں گا۔ دیکھیں عربوں کے اندر جب قتل کر دیا جاتا تھا تو قتل ہونے کے بعد انتقام لینے کا آخری طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کے بعد ختم ہو جاتی تھی بات۔ اب معاملہ ختم ہو گیا، جتنا انتقام لینا تھا لے لیا، لیکن روایت کہتی ہے عمر سعد نے کہا کہ اب گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ سوال یہ ہوا کہ اب گھوڑوں کی نال بندی کی ضرورت کیا ہے؟ کہ حکم یہ آیا ہے ابن زیاد کی طرف سے کہ حسین کے لاشے کو پامال کر دیا جائے۔ کوئی تیار نہیں ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، لیکن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ 10 افراد تیار ہوئے اور جب میں نے ان کے بارے میں تحقیق کی یہ 10 افراد کون تھے تو سب کے بارے میں پتہ چلا ان میں سے کوئی بھی حلال زادہ نہیں تھا۔ ان کے گھوڑوں کی نال بندی ہوئی اور پھر لاش حسین پر دوڑے۔ ہمارے لیے سننا اور بیان کرنا مشکل ہے، بی بی نے کیسے دیکھا ہوگا اور شہزادی سکینہ سلام علیہ نے اپنے بابا کی اس لاشے کو کیسے دیکھا ہوگا۔ جب یہ خبر ابن زیاد کو پہنچائی گئی کہ ہم نے حسین کے لاشے کو تیرے کہنے کے مطابق پامال کیا تو کس لفظ کے ذریعے پہنچائی گئی، بس میں یہ لفظ ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم نے حسین کے لاشے کو ایسے پامال کیا ہے جیسے چکی میں گندم کو پیسا جاتا ہے۔ ایک ایک عضو مبارک جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، سارا بدن حسین لاشوں سے گھوڑوں کی سموں سے پامال ہو گیا۔ اسی لیے جب 12 محرم کو بنی اسد والے اور مولا سید سجاد اس لاشے کو دفناتے ہیں تو یہ لاشا نہیں ہے جس کو دفنایا گیا ہے، یہ بدن کے ٹکڑے ہیں جس کو بوری میں جمع کیا گیا ہے اور اس طرح سے قبر عالی مقام تیار ہوئی ہے۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام ہم اپنی شاہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اور سکینہ بی بی تمہارے غلام
اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بیوی کہاں بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بیوی اور زمین گرم یتیمی کی سختیاں بیوی وہ سینہ جس پکے سوتی تھی اب کہاں بیوی اور ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی اور نہیں اندھیروں میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں اور بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔